میں نے پہلے ایپیکس کمیٹی میں جو پہلے ہفتے میں ہماری ہوئی اس میں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اور اس ماحول کے اندر کی دنیا نے جب اون کر لیا ہے، اس کو پوری دنیا نے اون کر لیا ہے، ہمیں بھی کوئی مذاکرات کرنے چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ مذاکرات کے بغیر ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارا تقریباً جو فگر ہے اس وقت کا، لگ بھگ 16 سے 18 ہزار جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری طرف ہیں، اور 22 سے 24 ہزار ہمارے ہی جو ایلیمنٹس ہیں اس طرف ہیں۔ تو اب اس طرح کوئی ادھر جائے پھر ادھر سے ادھر آئے تو ایسے حالات میں ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بارڈر کے پار ہم نہیں جا سکتے، اور اگر وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو ہماری اپروچ سے نکل جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس پہ یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، پھر ظاہری بات ہے جب راضی نہیں ہوں گے تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں ایز اے صوبہ پھر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ تو میرے صوبے میں آ رہا ہے، لوگ تو میرے مار رہے ہیں، نقصان تو میری معیشت کو ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اس سے کچھ بات سے کچھ اور ہی بنا لیا، جیسے میں کوئی ذاتی کوئی اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ اور اب اس بات پہ وہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کرا۔ تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا، لیکن ابھی بھی جو سیریسنس میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی۔ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل، کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا، میں آپ کو مطمئن کروں گا، آپ سے بیٹھوں گا۔ جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں، شروعات نہیں کروں گا، کوئی ٹی او آر نہیں بناؤں گا، کوئی عملی کام نہیں کروں گا، تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت، اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے، تو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے جس طرح چل رہے ہیں، تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے، میرے وہ جو ٹریڈ کے جو وہ میرے روٹس ہیں جن کے اوپر میرے صوبے کے لوگوں کا کاروبار منسلک تھا، وہ روٹس پہ یا تو بند ہوئے پڑے ہیں اور یا ان پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی، تو اس کا بھی نقصان میرے صوبے کی معیشت پہ آ رہا ہے۔ تو مجھ سے چونکہ چیلنجز ہیں تو اس پہ میں نے اپنی ایک رائے دی ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ تعداد مور دین ڈبل سی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں، کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں، جی یہ فقدان ہے وہ فقدان ہے۔ اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے، اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے، آنسو گیس تو ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے، ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے۔ اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا، ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں۔ ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس پہ ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، ان کی میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی اب تک۔ 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت، ہمارے 68+ لوگ بلٹ انجرڈ کنفرم ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی، اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں بہادری اور بیوقوفی کا فرق ہے۔ ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں۔ سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں اٹھانا اور لوگوں کی لاشیں اٹھانا، یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا۔ اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے۔ اگر یہ بات نہیں آ رہے اور یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے، تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں۔